إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس سورہ کا معنی، مفہوم تقریباً ہم سبھی جانتے، لیکن چونکہ موقع ہے، وقت ہے، اسی لیے اس سورہ کو موضوع بنا کر کے چند ایک باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا سوال کے بعد، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل نازل ہوتے ہیں، ہر محکم بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ رات سلامتی والی ہے، کہ حتی مطلع الفجر، اور یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات باقی رہتی۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ رمضان کے دوسرے حصے میں قدم رکھ چکے، گویا کہ اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اب ہر ایک دن ہمیں رمضان سے دور لے کر کے جا رہا، اب ہر نیا دن ہماری زندگی سے اور ہماری زندگی میں ملنے والے اس رمضان سے ایک ایک لمحے کو کم کرتا جا رہا، اور اب ہم اس آخری عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو عشرہ ان تینوں عشروں میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں
پہلے کے مقابلے میں بعد کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں ہوگا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، لیکن شریعت کی نظر میں آپ پہلے کیا تھے فرق نہیں پڑتا، آپ اخیر میں کیا ہیں اس سے فرق پڑتا۔ ہم نے شروع میں کیا کیا، شریعت اور شریعت دینے والی ذات اللہ رب العالمین اس کو نظر انداز کر دے گی، اگنور کر دے گی، معاف کر دے گی اگر ہم نے اس آخری وقت کی قدر کر لیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ کا خاتمہ کیسے ہو رہا، آپ رمضان کے آخری لمحات کو گزار کیسے رہے ہیں، اور لمحات بھی وہ جو عظمتوں والے، جو برکتوں والے، جن کی اپنی فضیلت ہے، اور جو سال کے سارے عشروں میں سب سے بہترین عشرہ، سب سے مبارک عشرہ، اور سب سے زیادہ عظمتوں والا اور فضیلتوں والا عشرہ۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر اس آخری عشرے کے تعلق سے کئی فضیلتیں بیان۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ اس آخری عشرے میں وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کا نزول فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اللہ نے سال کے 355 دن شریعت کے حساب سے 355 دنوں میں اسی رات کا انتخاب کیوں کیا؟ کچھ تو بات ہوگی نا، کچھ تو اس کے اندر ہوگا، کچھ تو اس کا مقام ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی عظمت والی کتاب، برکتوں والی کتاب، رحمتوں والی کتاب، شفا دینے والی کتاب، ہدایت دینے والی کتاب، بشارت اور خوشخبری دینے والی کتاب، لوگوں کو ڈرانے والی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی کتاب اس مبارک رات میں نازل فرمائی۔ یہ اس رات کی عظمت ہے، یہ اس رات کا مقام ہے کہ اللہ نے کسی اور رات کا انتخاب نہیں کیا، اسی رات کا انتخاب کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس چیز کے بارے میں انسان کو شعور بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ وہاں یہ جملہ استعمال کرتا ہے، وما ادراک، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو جان بھی نہیں سکتے۔ آپ اگر سوچنا چاہیں، تلاش کرنا چاہیں، آپ کو ملے گا بھی نہیں کہ اس رات کی کتنی عظمت۔ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ 83 سال 4 مہینے، 83، ہماری پوری زندگی نہیں ہوتی اتنی۔ ایک رات صرف ایک رات دینے کے لیے تیار ہیں آپ اپنی ذات کے لیے۔ اس میں اللہ کا بھلا نہیں، اس میں سماج کا بھلا نہیں، اس میں لوگوں کا بھلا نہیں، اس میں آپ کا بھلا۔ ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات دے دیجئے، پوری زندگی کی عبادت کے برابر ثواب لے لیجئے۔ ہمیں اندازہ نہیں، اسی لیے ہم یہاں وہاں گزار دیتے ہیں، ایسے تیسے جیسے ویسے گزار دیتے ہیں، یہاں وہاں رہ کر کے، پڑھ کر کے، سو کر کے، آرام کر کے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ رات کتنی عظمت والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صرف سوچیں آپ، باریکی سے دماغ لگا لیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، 1000 مہینے معمولی چیز ہے، معمولی چیز ہے۔ 1000 مہینے اللہ تعالیٰ نے پرانی امتوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان کہہ لیجئے یا اللہ تعالیٰ کی سنت کہہ لیجئے، پرانی قوموں کو بڑی بڑی عمریں ملتی تھی، 400 سال، 500 سال، 300 سال، 600 سال زندگی گزارتی۔ اس امت کو ایوریج عمر جو ملی 60 سے 70 کے درمیان کی۔ اتنی نیکیاں کیسے کیا جا سکتی اس چھوٹی سی عمر میں کہ مقام اونچا ہو جائے، عظمت بلند ہو جائے، ترقی کے منازل طے کر جائے۔ اللہ نے احسان کیا اس امت پر، تم ہماری سب سے بہترین امت ہو، لو ہم تمہارے لیے آپشن دے رہے ہیں،
موقع دے رہے ہیں، چانس دے رہے ہیں، آؤ اس چانس کو لو اور اس چانس کو لے کر کے اپنی زندگی کو مبارک بنا لو، عظمتوں والی بنا لو۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری سورہ میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ مبارک رات بھی ہے۔ آپ آئیں نا اس رات میں، کتنی برکتیں آپ کو آپ کی زندگی میں نظر آئیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مبارک کہہ دیا، بس کافی ہے، ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ یہ رات ہے مبارک، کیونکہ اللہ نے کہا۔ کیسی مبارک ہوگی؟ ہو سکتا ہے ہماری صحت میں برکت مل جائے، ہو سکتا ہے ہمارے مال میں برکت مل جائے، جس مال کے لیے ہم دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، اس رات میں بھی اگر اس رات میں ہم آئے، عبادت کیا، اللہ رب العالمین کو راضی کیا، ہو سکتا ہے اس رات کی برکتیں مال میں اللہ ہمارے رکھ دے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ نے کتنا دے دیا۔ مبارک رات ہے۔ اور فضیلت کیا ہے؟ یہ رات اتنی عظمت والی ہے، تنزل الملائکہ، سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب اس میں جتنے فرشتے سب نازل ہوتے ہیں یا تھوڑے نازل ہوتے ہیں، کتنے؟ لیکن اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا، سارے فرشتے۔ اور صرف فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار بھی آتے۔ کبھی کبھی سردار نہیں جاتا کیونکہ چیز زیادہ اہم نہیں ہوتی، لیکن یہاں سردار بھی آ رہا ہے کیونکہ چیز زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے آ رہے ہیں، فرشتوں کا سردار جبریل امین، روح الامین آ رہے ہیں۔ عظمت کیا ہے اس رات کی؟ سال کے 355 راتوں میں سے صرف ایک رات کو یہ میسر ہے، آسانی ہے، سہولت ہی ہے کہ اس رات میں فرشتے آئیں اتریں۔ عظمتوں والی رات۔ اور اللہ نے ذکر کیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، رب اجازت دیتا ہے تو آتے ہیں۔ اور یہ رات کیا ہے؟ سلامتی والی رات۔ آپ کو بچا لیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے، سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت ساری ایسی چیزیں جن میں آپ کے لیے حفاظت ہے، سلامتی ہے، وہ چیزیں آپ کو اس رات میں عطا کر دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اس رات کی قدر کرتے ہوئے اپنے لیے برکتیں اور سلامتی جمع کر لیتے ہیں۔ اور ایک فضیلت، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس سورہ کے اندر، اس رات کے اندر ہر محکم بات کا، جو بھی مضبوط باتیں، اچھی باتیں ہیں، ساری باتوں کا اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے، اگلے ایک سال میں کیا کیا ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی معافی کا اعلان کیا ہے جو لیلۃ القدر میں بطور خاص تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے۔ مسجدیں خالی ہو گئی، بہت سے لوگ چلے گئے کیونکہ تھک گئے، شاپنگ کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم، دکان تو 3 بجے کھلی ہے، پھر یہ 9 بجے کون سی شاپنگ ہو رہی؟ یہ 9:30 بجے کون سی شاپنگ ہو رہی؟ اچھا 9 بجے جانے والا واپس 2 بجے ہی آتا، وہ 3 بجے ہی آ رہا، ایسی کیا خریداری ہے کہ 6 گھنٹے مارکیٹ کو دے رہے ہیں؟ وہ بھی تراویح، تہجد، قیام اللیل کو چھوڑ کر کے۔ میں نہیں کہہ رہا فرض ہے، کہ اللہ کے بندو موقع ہے، وقت ملا ہوا ہے، کیا پتا یہ موقع دوبارہ زندگی میں ملے نہ ملے، میسر آئے نہ آئے، ہم اور آپ اتنی ناقدری کر رہے ہیں۔ چلو آپ کی مرضی، لیکن لیلۃ القدر میں تو آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، تراویح، قیام اللیل کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ الگ سے ثواب، اس سے پہلے حدیث آپ سن چکے ہیں، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتا ہے، پورے رمضان جس نے قیام کیا اس کا ثواب، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن لیلۃ القدر کا الگ سے ثواب بتایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قیام کرے، تراویح کی نماز ادا کرے، کیسے؟ ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا فرمان ہے، چلو جائیں گے اس رات میں اللہ کی عبادت کریں گے، قیام اللیل کریں گے، واحتسابا، اور ثواب کی نیت سے۔ یہ نہیں کہ لوگ جاگ رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، چلو میں بھی چلتا ہوں، نہیں، رسمی نہیں، ثواب کی نیت سے آئیے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ مغفرت کا اعلان یہ رات میں لیلۃ القدر میں، شب قدر میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی کا اعلان ہے اس بندے کے لیے جو اس میں قیام کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور ایک ساتویں فضیلت ہے اس رات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے نام سے مکمل ایک سورہ ہی نازل کر دیا، قرآن سورۃ القدر جو ہم نے ابھی پڑھی، جو لیلۃ القدر کے نام پر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ اس آخری عشرے کی صرف ایک رات کی بات، صرف ایک رات کی، اور باقی پورا آخری عشرہ بہت عظمتوں والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تھا آپ اپنا ازار کس لیتے تھے، مطلب پوری طرح تیار ہو جاتے تھے کہ اب اور عبادت کرنا ہے۔ ابھی تک 20 دنوں میں، گزرے دنوں میں کیا 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 نہیں کیا وہ ایک الگ، لیکن اب آخری عشرہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، مضبوط ارادہ بنائیے کہ اس آخری عشرے میں اور زیادہ نیکیاں کریں گے اللہ تعالیٰ کے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ اسی لیے بعض اسلاف کا یہ قول ہے کہ رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر کے گزارنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، لیکن جاگنے کی بات جہاں تک ہے عبادت کے لیے، نیکیوں کے لیے، تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ پورا عشرہ اور پورے عشرے کی پوری راتیں انسان کو جاگ کر کے گزارنا چاہیے۔ عبادت کرے گا تو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا اس کو موقع ملے گا۔ اور کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود نہیں۔ نیکیاں صرف خود مت کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی نیکیوں پر ابھاریے، لے کر کے آئیے، بچوں کو لے کر کے آئیے، تربیت ملتی ہے اس سے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان۔ اس سے زیادہ صریح فرمان، اس سے زیادہ واضح فرمان آپ کو کیا ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں طاق رات یہاں کے حساب سے کہ وہاں کے حساب سے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرح سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کی رحمت کو اپنی سوچ کے حساب سے نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری دنیا کا نظام، سسٹم، ٹائم ٹیبل سب ایک کر دیتا نا۔ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہاں دن، وہاں رات، وہاں سورج نکلا، وہاں چاند نکلا، وہاں کل دکھائی دے رہا، وہاں آج دکھائی دے، کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری دنیا کا ایک سسٹم، ایک نظام، ایک رات، ایک دن، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب بنا دیتا۔ ہم اپنی سوچ، اپنی چھوٹے سے دماغ سے اللہ کی رحمت اور اس کی وسعت کا اندازہ مت کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا فرمان کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب ہمارے کچھ بھائیوں نے ایک رات کو خاص کر لیا ہے، بعض ایسی احادیث کی وجہ سے جن کے بارے میں علماء کا کلام ہے کہ فلاں رات بڑی رات۔ بڑی رات کیا ہوتی؟ بڑی رات کیا ہوتی؟ یہ چھوٹی بڑی کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ صحابہ کے یہاں تھا یہ بڑی رات ہے، یہ چھوٹی رات ہے، اس میں جاگنا، اس میں نہیں جاگنا، اس میں یہ کرنا، اس میں نہیں۔ لیلۃ القدر کی بات ہے۔ اچھا سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، شب قدر کون سی ہے، آپ کو پتا چل گیا تھا، لیکن پھر آپ کو بھلا دیا گیا۔ مصلحت، حکمت ہے، اور حکمت اسی کا تقاضا کر رہا تھا کہ بھلا دیا جائے۔ کیوں؟ کہ آپ کو تاکہ 5 راتیں تو کم از کم آپ جاگ سکیں، 5 راتیں جاگ سکیں، ایک رات آپ کی لیلۃ القدر ہو گئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، باقی کی 4 رات آپ کے لیے بونس ہو گئی جو آپ نے عبادت کیا، اسی لیے بھلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ، ورنہ بتا دیا جاتا تو کتنے لوگ ہیں اگر اس رات کو محروم ہو جاتے
سو جاتے، بیمار ہو جاتے تو پریشان رہتے، ارے یار یہ رات چھوٹ گئی. مان لو کہ اگر 25ویں رات طاق رات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی، مان لو اب اگر کسی کی چھوٹ گئی، کیا ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنے مسائل ہوتے ہیں. 21ویں رات مان لو، اب 21ویں رات کو کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہے، وہ روزہ نماز نہیں کر پا رہی ہے، رات کو قیام اللیل نہیں کر پا رہی ہے، اب اس کے لیے کتنی زیادہ بڑی بات یہ ہو جائے گی کہ وہ اس رات کی برکت سے محروم ہو گئی، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکی، وہ عبادت نہیں کر سکی ہے. تو اس لیے یہ بھلا دیا گیا کہ آپ ایک رات لیلۃ القدر کا ثواب پالو، شب قدر کا ثواب پالو، اور باقی 4 راتیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس ہو گئی کہ آپ نے اس میں بھی جاگا ہے، ان میں بھی عبادت کی ہے، اور ان میں بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے آپ اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں، آپ کا ثواب بڑھ گیا. ورنہ ایک رات ہی بندہ جاگتا، کوئی یہاں گزارتا، کوئی وہاں گزارتا، کوئی یہاں گزارتا، جیسے تیسے ہمارے یہاں ناقدریاں بڑی ہیں، باقی 4 رات کیا کرتے، وہ بھی سو کر کے گزارتے، یہاں وہاں بیٹھ کر کے نکڑوں پر یہاں وہاں گزار لیتے. 4 رات چلی گئی، کم از کم آ تو جاتے مسجد میں، تھوڑا اور ثواب مل جاتا ہے، تھوڑی اور نیکیاں مل جاتی ہیں. تو یہ ہے آخری عشرے کی طاق راتوں کی فضیلت، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، خود بھی جاگیے، گھر والوں کو بھی جگائیے، بچوں کو بھی لے کر کے آئیے، نیکیاں کیجیے. اب کرنا کیا ہے اس رات میں؟ اچھا، پہلی بات، ہمارے یہاں یہ رات لوگ 10 بجے کے بعد شروع کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا اس پر آپ سے، یہ کون سی رات ہے جو 10 بجے کے بعد شروع ہوتی؟ یہ کون سی رات ہے جو 10 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے اور 3 ساڑھے 3 بجے ختم ہو جاتی؟ اللہ نے کیا کہا؟ لیل، اس کا نام لیل، رات. اب رات کہاں سے کہاں ہوتی ہے وہ آپ دیکھو. اللہ نے کیا کہا کب تک رہتی ہے؟ مطلع الفجر، فجر کی اذان تک، فجر کی اذان تک. ہمارے یہاں کھانے پینے کا سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، یا گھر چلے جاتے ہیں لوگ، اس کے بعد کون دعا پڑھتا ہے کتنی بار؟ وہ لاسٹ کا 1-1.5 گھنٹہ ہم یوں ہی لگا دیتے ہیں. یوں کھانے میں 10 منٹ لگ رہا ہے آپ کو، لیکن یہ 1.5 گھنٹہ ضائع کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پوری رات کی قدر کیجیے آپ، پوری رات کی. چلے ٹھیک ہے، مارکیٹ کے ان کے سہولت کے حساب سے جب یہ جماعت کا لوگوں کا فیصلہ 10 بجے جماعت رکھی جائے، ٹھیک ہے، آپ اپنی دکان میں بیٹھے وہاں تو اذکار کر لیجیے، وہاں کچھ قرآن پڑھ لیجیے، گھر میں ہے کچھ وہاں قرآن پڑھ لیجیے، دعائیں مانگ لیجیے. یہ رات ہے، اس میں اللہ رب العالمین سے دعا، جو خصوصی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ پڑھتے رہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک تو آپ کو جاگنا ہے، دوسرے ایسے ہی نہیں جاگنا، عبادتوں کے ساتھ جاگنا. جاگتے تو بہت سارے لوگ ہیں، جاگتے تو اب بھی ہیں، اب بھی جاگتے ہیں. کوئی لوگ پوری رات اب بھی جاگنا. یہ جاگنا نہیں، جاگنا عبادتوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، نمازوں کی پابندی ہو، قیام اللیل کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دعائیں ہو، اذکار ہو، توبہ اور استغفار ہو، اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا ہو. آپ سوچیں اگر آپ لیلۃ القدر میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں تو کب اٹھائیں گے آپ؟ لیلۃ القدر میں جب اللہ رب العالمین کی بخشش کا اعلان ہو رہا، سال بھر کی سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، اگر آپ اس رات میں اللہ کے سامنے نہیں رو رہے ہیں تو کب روئیں گے آپ؟ کب روئیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ جبکہ جاگ بھی رہے آپ تو روئیے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیے. اللہ کہتے فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ان لوگوں کی زندگی میں جب مشکل آئی تو یہ لوگ ہمارے سامنے آ کر کے روئے کیوں نہیں؟ انہیں رونا چاہیے تھا ہمارے سامنے، کیوں نہیں روئے؟ ولكن قست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے. ہمارے دل بڑے سخت ہیں، بڑے سخت، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں منہ بنانا بھی نہیں آتا، منہ تک بنانا نہیں آتا ہمیں. ایسا لگتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں، مغفرت کی ضرورت نہیں، نجات کی ضرورت نہیں، بس زندگی جیسے تیسے گزر رہی ہے، بس یہ خلاص. عبادتیں کیجیے، ان مواقع کو غنیمت سمجھیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کیجیے. یہ ایک چیز ہوئی. دوسری چیز جو بڑی اہم بات ہے کہ رمضان آپ نے سوچا کتنی تیزی سے گزر رہا ہے؟ احساس 16 روزے ہیں آج، کتنی تیزی سے گزر رہا ہے رمضان. مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اب تک نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ وقت لگایا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے سامنے روئے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کی طرف بھاگے ہیں. مبارک ہیں وہ لوگ.
لیکن جنہوں نے اب تک نہیں کیا ہے موقع ہے ابھی، باز آ جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف بھاگیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بٹ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے لٹا رہا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھاگو اللہ تعالیٰ کے خیر لینے کے لیے، اللہ رب العالمین کی نیکیاں، ثواب، اجر، رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے بھاگو اور خیر کے کاموں کو کرو، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھو، برائیوں سے باز آ جاؤ۔ اس لیے کہ میں نے کہا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ آخری وقت میں کیا کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے بندو غفلت سے بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، کیونکہ قبرستان میں مردے دفن ہیں، اگر انہیں تمنا کرنے کی مہلت دی جائے، تمنا کرو۔ وہ رمضان کے ایک دن کی تمنا کریں گے، اے کاش رمضان کا ایک دن مل جائے۔ ہمارے پاس ابھی 13 سے 14 دن باقی ہے، قدر کریں، احساس کریں، رمضان گزر جائے گا، یہ مہمان کی طرح ہے، آیا ہے چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے جائیں۔ مرنا تو ہمیں بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں رہے گا یہاں پر۔ عقل مند وہی ہے، ہوشیار وہی ہے جو ان جیسے مواقع کو غنیمت سمجھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے قریب ہو جائے اور قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا وقت لگائے، اللہ سے معافیاں مانگنے میں وقت لگائے، اللہ کو راضی کرنے میں وقت لگائے، اپنے بندہ ہونے کا احساس اسے ہو۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، نیکیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، توفیق دینے والا تو ہے اور رحم کرنے والا تو ہے، نیکیوں کی طرف بڑھانے والا تو ہے، رحمتیں دینے والا تو ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہے۔ اللہ میں کوتاہ ہوں، غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اللہ نیکیوں کی توفیق دے، بھلائیوں کی توفیق دے، خیر کے کاموں کی توفیق دے، رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے مانگیے، روئیے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیے، سلف صالحین کی طرح کردار نبھائیے، ورنہ رمضان گزر جائے گا اور رمضان جب گزرے گا تو ہم کہیں گے ارے یار رمضان کتنی جلدی گزر گیا، ابھی تو آیا تھا، ابھی ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ ایک اور بات کیا ہے، کچھ ہمارے بھائی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتے، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لزوم المسجد بطاعت اللہ، اعتکاف کہتے ہی اس کو ہیں کہ مسجد کو لازم پکڑ لینا اللہ کی اطاعت کی نیت کرتے ہوئے، کہ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کروں گا، نیکیاں کروں گا، خیر کے کام کروں گا، بھلائی کے کام کروں گا، قرآن مجید پڑھوں گا، اس نیت کے ساتھ مسجد کو لازم پکڑنا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں ہی اعتکاف تم کو کرنا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دیا۔ ثم اعتکف ازواجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف کیا آپ نے، یہی سنت ہے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے، یہی اچھا ہے، 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ نے آخری سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے رمضان میں، اور یہ پیغام دیا ہے کوئی 10 دنوں سے زیادہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ تو اعتکاف بڑی پیاری عبادت ہے، کیونکہ آپ کے پاس زیادہ موقع ہوتا ہے اللہ سے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، اللہ کے ساتھ تنہا رہنے کا، جیسے موبائل کے ساتھ، بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہم تنہا ہوتے ہیں، کمرے میں بند ہوتے ہیں، اور جو ہے ہم سوچتے ہیں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، کوئی یہاں آواز نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، ایسے کبھی اللہ کے سامنے بھی تنہا آئیے کہ میں اور رب، صرف میں اور میرا رب، بس کوئی اور تیسرا نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی دنیا داری نہیں، کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد، کیونکہ سب کام نہیں آنے والے، کوئی کام نہیں آنے والے۔ واتقوا ربکم، اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، ڈرو اس دن سے جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور اولاد بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آنے والا۔
فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان دھوکہ دینے والا دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے ساتھ بھی کبھی کبھی تنہا بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ اعتکاف کی صورت میں ہو یا بند کمرے میں اندھیرے کی صورت میں ہو، آپ ہو آپ کا رب ہو، اس سے جو کہنا ہے کہہ دو۔ یعقوب علیہ السلام جب بہت روئے یوسف کی جدائی پر، بہت روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کے آس پاس لوگوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، ایسی روتا رہے گا تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام سے جملہ کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تم سے تو نہیں کہہ رہا نا میں کچھ، میں رو رہا ہوں اپنے رب کے سامنے، شکوہ اس سے کر رہا ہوں، شکایت اس سے کر رہا ہوں، اپنا غم اس کے پاس رکھ رہا ہوں کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، میرا بیٹا مجھ سے بچھڑا ہوا، گنہگار ہوں، میں اپنی زبان میں بات، یہ آپ اللہ سے کہیں کبھی تنہائی میں، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے کہیں، اور اس آخری عشرے سے، اس کی طاق راتوں سے اور اس کے آخری وقت سے زیادہ بہتر ٹائم آپ کو کہاں ملے گا؟ اور اگر آپ نے اعتکاف کر لیا تو اس سے زیادہ اچھا چانس کچھ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے اکیلے بات کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگے رہیں، کبھی نماز پڑھیں، کبھی قرآن پڑھیں، کبھی دعا کریں، کبھی اذکار کریں، کبھی کوئی اور نیکی کر لیں۔ یہ اعتکاف کی عبادت ہے جسے انجام دینا چاہیے۔ اور اسی میں ایک بات یہ ہے کہ طاق راتوں کا احترام کیجیے۔ ہمارے یہاں احترام نہیں، جیسے اور راتیں ہیں نا، ضمناً بات آ گئی، لیکن یہ خصوصی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دیکھتا ہوں احترام نہیں، طاق راتوں کا احترام ہو۔ احترام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں وہ کام نہ کریں جو اس کے خلاف ہے۔ یہ رات جس کے لیے ہے، جس وجہ سے جاگنے کا حکم دیا، آپ جاگتے تو ویسے بھی آپ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اور رات میں آپ جاگ رہے تو قرآن ہی پڑھتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، عبادت ہی کرتے رہے، بھئی آپ کی مرضی، آپ جاگیے، ثواب اچھا برا وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی مرضی۔ لیکن یہ رات نا، یہ شریعت کی پابندی کے ساتھ کہ طاق رات ہے، لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، وہ 5 راتوں میں سے ایک رات تو لیلۃ القدر ہے ہی، تو ہم کیوں اس کا احترام نہیں کر رہے؟ اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہی کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ اس رات میں تو فرشتے آتے ہیں، ہم مسجد آ رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مسجد آنا ضروری ہے، آپ گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، گھر میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ جاگنا اور جاگ کر نیکیاں کرنا اصل ہے اس رات، مسجد آنا ضروری نہیں۔ یہ بھی سوچ کر رکھیں کہ مسجد آنا ضروری نہیں ہے کہ آپ طاق راتیں لیلۃ القدر جاگنے کے لیے مسجد ہی آئیے، یہ ضروری نہیں۔ آپ کہیں بھی جاگ سکتے ہیں، لیکن وہ عبادتوں کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ خیر کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس رات کا احترام ہونا چاہیے، اس کی توہین اور اس کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی میں ایک آخری بات جو ضمن ہے میں ایڈ کر دوں کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت اب تک کتنی کی ہے؟ میں کئی بار قرآن پر، کیونکہ قرآن میرا خاص موضوع ہے، ہم نے قرآن کتنا پڑھا اب تک؟ 16 دن ہونے والے ہیں، 16 پارے پڑھے ہم نے؟ میں نہیں کہہ رہا ضروری ہے، کیا پڑھا ہم نے؟ اتنا ٹائم دیا ہم نے قرآن کو؟ یہ مہینہ تو قرآن کا ہے نا، یہ مہینہ قرآن کا، اور یہ رات جو آنے والی ہے لیلۃ القدر، طاق راتوں میں سے ایک رات، اس میں ہی تو قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ مہینہ پورا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے تعارف ہی رمضان کا اس طریقے سے کرایا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ کتنا پڑھا ہم نے قرآن؟ کھولا بھی؟ مجھے افسوس ہے کہ اگر کسی بندے نے اب تک قرآن کھولا نہیں ہے تو مجھے افسوس ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو بہترین سمجھتے ہیں، ماشاء اللہ ہے، لیکن وہ بہترین انسان کیسے ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھ رہا، سال بھر میں جو نہیں پڑھ رہا، چھوٹا نہیں ہے، رمضان میں تو پڑھ لو، ابھی بھی وقت ہے، تھوڑا تو پڑھ لو، کچھ تو اور نیکیاں، ایک حرف پر 10 نیکی، اور رمضان میں تو نیکیوں کا گراف پڑا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ نے رحمتوں کے کتنے مواقع دیے، احساس نہیں ہے ہمیں، شعور نہیں ہے ہمیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ لائٹ لو بھائی، لائٹ لو بھائی۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے شہر کی، آپ لوگوں کی مذمت برائی نہیں، لیکن قرآن سے قربت نہیں ہمارے،
جتنا قرآن سے تعلق ہونا چاہیے نہیں ہے رمضان میں بطور خاص. باقی دنوں کا آپ سمجھیں، رمضان میں جو قرآن سے تعلق ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں کا ماحول، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ایک مہینے میں 8 10 مرتبہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے. ہم بچے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں اتنی بار پڑھوں گا، میں اتنی بار پڑھوں گا، میں اتنی بار. اور یہ صرف چھوٹوں میں نہیں، بڑوں میں بھی ہوتا. ہمارے یہ ماحول، یہ افسوس کی بات ہے، یہ برائی نہیں ہے، مذمت نہیں، یہ احساس دلانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ ہیں پڑھ بھی رہے ماشاءاللہ، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن میں غفلت دیکھ رہا ہوں کہ قرآن سے دوریاں ہیں ہمارے یہاں. اس کو سدھاریے، اس کی اصلاح کیجئے. اور ان آخری دنوں میں آپ جہاں بھی بیٹھ رہے ہو، دکان میں، گھر میں، مکان میں، باہر دوستوں کے ساتھ، محفلوں میں، نکڑوں پر، ڈھابوں پر، ہوٹلوں میں، افسوس ہے نہیں، ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوٹل میں بیٹھ جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ قرآن کو نہیں دے پا رہے. اچھا ایک دن بیٹھے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک دن بیٹھا بندہ ہوٹل میں، روز بیٹھ رہا، چلو وہاں ملیں گے، وہاں ملیں گے، وہاں ملیں گے. قرآن سے کب ملو گے؟ اللہ کی باتوں سے کب ملو گے؟ اللہ کی باتوں سے ملاقات کب ہوگی؟ احساس کیجئے. اور ان آخری دنوں میں، ان آخری دنوں کی بھی قدر کیجئے، آخری عشرے کی بھی قدر کیجئے، اور بطور خاص آخری عشرے کے جو اعمال ہیں وہ اعمال کیجئے، اور قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اس کی تلاوت میں اپنا وقت لگائیے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ ہم سبھی کو رمضان کے بقیہ دنوں کی قدر کرنے اور بطور خاص آنے والے آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ ان بقیہ دنوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اب تک جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ ہماری نیکیاں قبول فرمائے. ہم سے اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں ان کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم سے ان دنوں میں گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، اور ہم سبھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت اور پریشانی میں ہیں اللہ ان کی مصیبتیں دور فرمائے. اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، عالمی اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ ہم سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.